بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی, اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں سپورٹس کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی کسی بھی سپورٹ سے ہوں, وہ ان کو انجریز کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پلیئر انجرڈ ہوتا ہے, پھر وہ واپس آتا ہے, پھر آتے ساتھ دوبارہ 2-4-6 میچز کھیلنے کے بعد اکثر ہم پلیئرس کو دیکھتے ہیں کہ وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں, اور جب ایک دفعہ ایک پلیئر انجرڈ ہوتا ہے تو اس کا پورا جو کیریئر ہے وہ انجری اس کے ساتھ ہی چلی رہتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اس حوالے سے, اور انجریز کے بعد کھلاڑیوں کو کرنا کیا چاہیے, اور انجریز ہوتی کیوں ہیں, ان کو کیا لاپرواہی کرتے ہیں جس سے کھلاڑی کو انجری ہوتی ہے. اس ساری صورتحال میں تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان میں سپورٹس میڈیسن کے حوالے سے ایک بڑا نام ڈاکٹر اسد عباس شاہ صاحب موجود ہیں. سب سے اس وقت جو تجربہ کار ہم ڈاکٹرز کہہ سکتے ہیں یا سپورٹس سرجن کہہ سکتے ہیں جو پاکستان سپورٹس میں ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کھلاڑیوں کے یہ مسائل ہیں کیوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے کھلاڑی آتے ہیں, بڑا اچھا آغاز کرتے ہیں, پھر ان کو فٹنس کا پرابلم ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ پورا کیریئر وہ جو ایک انجری ہوتی ہے ان کے ساتھ کیری کرتی ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ کھلاڑی کی جو انجری ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں کھلاڑی کی غلطی ہوتی ہے, ڈاکٹرز کی غلطی ہوتی ہے, کوچز کی غلطی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے یہ؟ تھینک یو ویری مچ جی, آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمارے موسٹلی جو پلیئرز ہیں یہاں پہ ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی حکیم یا پہلوان کے پاس جاتے ہیں جی, جسے جراح بھی کہتے ہیں جی. وہ سب سے پہلے وہ ڈائگنوسس ہی نہیں کر سکتے. آپ کی تشخیص اگر غلط ہوگی تو آپ علاج بھی غلط ہی کریں گے. اب چونکہ یہ سائنس بہت آگے چلی گئی, ہمارے پلیئر جو ہیں وہ ابھی اسی روایتی علاج کے اوپر انحصار کرتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو پلیئر کو انجری کسی قسم کی ہو, مسل کی ہے, ٹینڈن کی ہے, لیگامنٹ کی ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, اس کی تشخیص کرنے کے لیے ایک اچھے مستند سپورٹس فزیشین کے پاس جائیں. بہت سارے لوگ سیدھے سپورٹس سرجن کے پاس چلے جاتے ہیں. سپورٹس سرجن جو ہے ظاہر ہے اس کی ایکسپرٹیز سرجری ہے, تو 90% بلکہ 95% انجریز جو ہیں وہ سپورٹس سرجری کی نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اس کے بعد ان کو وہ دوائیں دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو کچھ بتاتے ہیں کہ یہ پروسیجر ہوگا, اور وہ ہوگا, اور یہ آرتھروسکوپی ہوگی, یہ فلانا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ اتنی دیر میں وہ انجری اتنی پرانی ہو جاتی ہے کہ اس کو ہیل ہونے کا, کیونکہ قدرتی طور پہ جو ہیل ہونے کا ٹائم ہے وہ بہت ایک چھوٹی سی بریکٹ ہے. یعنی آپ کی ہڈی فریکچر ہوتی ہے تو 6 ہفتے کے اندر اندر جڑتی ہے جی. اسی طرح جو مسلز ہیں ان کو مہینے لگتے ہیں, ٹینڈن اور لیگامنٹس کو سال لگ سکتے ہیں. اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے تشخیص کر لیں اور اس کی تشخیص کے بعد اس کا علاج اسی لائن پہ کریں, اس کے بعد جب وہ پین فری ہو جاتا ہے تو اس کا ریٹرن ٹو پلے کرائٹیریا ہم اسے کہتے ہیں کہ دوبارہ کھیل کس طرح سٹارٹ کرنا. اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں لوڈنگ کرتے ہیں, اس کی پروپریسیپشن دیکھتے ہیں, اس کی موبلٹی دیکھتے ہیں, رینج آف موشن دیکھتے ہیں, اس کی فلیکسیبلٹی کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد اس کو لوڈ ڈال کے اتنی ایکٹیویٹی کرواتے ہیں جو اس کی اسپیسیفک گیم ہے. اگر وہ بیئر کر لیتا ہے, برداشت کر لیتا ہے, تو پھر ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں وہ کھیلنے کے لیے چلا جائے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ چوٹ لگی, سیک کرنا شروع ہوئے, پٹی باندھی, 4 پٹیاں جراح سے کرائیں, دوبارہ آگے, دوبارہ ری انجری ہو گئی, 2-3 دفعہ ری انجری. اگر ایک ہی جگہ پہ 3 دفعہ آپ کو انجری ہو جائے یا 2 دفعہ ہو جائے تو ساری زندگی کے لیے آپ بیکار ہو سکتے ہیں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس 2-3 کیسز ہماری سپورٹس میں ہیں. شاہین شاہ افریدی ہیں, وہ انفٹ ہوئے, اب تک اتنے اچھے ردم میں واپس نہیں آئے. اگر کرکٹ کی بات کریں وہاں پہ نسیم شاہ بھی دوبارہ انفٹ ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان میں ایتھلیٹکس کے حوالے سے بات کریں, سب سے بڑے ایتھلیٹ ارشد ندیم ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہم نے دیکھا رہا, اور ورلڈ ایتھلیٹکس پہ بھی ہوا, اس سے پہلے بھی. کیا سمجھتے ہیں یہ جتنے میں نے کیسز بتائے ہیں, ان کا ری ہیب پراپر نہیں ہوا, یا انہوں نے جلدی کی ایونٹ میں جانے کے لیے, کیا وجوہات ہیں کہ ان کی انجری اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ کیری بھی کر رہی ہے؟ ہوتا میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا ہے کہ ایک فیلنگ آف انسیکیورٹی ہوتی پلیئر میں. اگر میں دوبارہ جلدی سپورٹس میں نہ آیا, گیم میں نہ آیا, تو میری جگہ کوئی اور لے لے گا. ایک تو یہ میک شور کرنے پڑے گا اسپورٹس اتھارٹیز کو کہ اگر کوئی ٹیلنٹڈ پلیئر ہے تو اس کو میکسیمم موقع دیں, جب تک وہ پوری طرح فٹ نہیں ہو جاتا. اس کو اسکریچ نہ کریں, ضائع نہ کریں, اس کو گھر نہ بٹھا دیں. اگر یہ روایت ایک دفعہ ہو جائے تو پھر پلیئر جو ہے وہ اپنے علاج پہ پورا فوکس بھی کرے گا. دوسری وجہ یہ ہے آپ صاحب, میں سٹی 42 کے حوالے سے یہ میسج ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سپورٹس میڈیسن کے کوئی انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے.
یہاں پہ جو لمیٹڈ قسم کا تھا وہ میو ہاسپٹل میں ہے، اور اس میں ہم نے بہت ساری سروسز دی ہیں، بے شمار ہمارے پاس کھلاڑی آتے رہے. سو میں نے جو سائیکی پڑھی ہے پلیئر کی وہ یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پلیئرز آپ نے بتائے ہیں ان کی ری ہیب میرے حساب سے جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہوئی. اب فٹ بالرز آپ دیکھ لیں یونیورسلی، رونالڈو ہے، رونالڈینیو ہے، میسی ہے، ان کو بھی انجریز ہوتی ہیں، لیکن جب یہ دوبارہ گیم میں آتے ہیں آپ کو کوئی ڈفرینس نہیں لگے گا. یہاں پہ ہمارے آبویس ڈفرینسز آپ کو نظر آتے ہیں، یعنی جو پہلے ردم تھا بالر کا وہ نظر نہیں آئے گا، جو اس کا پیس تھا وہ کم ہو جائے گا. سو یہ ساری جو فیکٹرز ہیں ان میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. اس میں ایک اسپورٹس فزیشین انوالو ہے، اس میں اسپورٹس فزیوتھراپسٹ چاہیے، ایک نیوٹریشنسٹ چاہیے، ایک اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کا ایک آپ کو کوچ چاہیے، پھر ری ہیب پراپر کرنے والا ایک بندہ چاہیے، اسپورٹس سائیکالوجسٹ چاہیے. اب اسپورٹس سائیکالوجی کے حوالے سے آپ کو بات میں عرض کروں کہ بہت سارے کھلاڑی یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ دوبارہ مجھے انجری ہو جائے گی، جسے پنجابی میں جھاکا کہتے ہیں نا جی، وہ جھاکا رہتا ہے. اب وہ جھاکے کی وجہ سے پوری پرفارمنس نہیں دے سکتا. یہ سیڈ جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے یہ اسپورٹس سائیکالوجسٹ نے نکالنا ہوتا ہے. سو میں تو جب بھی جاتا رہا ہوں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، پاکستان کی جو اسپورٹس ہے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی ٹیم کو لے کے جائیں، لیکن وہاں پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، جو ہم اسپورٹس فزیشین ہیں 2-3-4 جو یہاں پہ اویلیبل، کہ ہم ان کو نیوٹریشن کے بارے میں بتائیں، ان کو فٹنس کے بارے میں بھی، اور ان کی انجری کو بھی مینیج کریں. اس کے علاوہ پیپ ٹاکس کرتے ہیں تاکہ وہ جو سیڈ بیٹھا ہوا ہے انجری کا کہ دوبارہ ری انجری نہ ہو جائے، میں دوبارہ نہ فارغ ہو جاؤں، وہ ایک دفعہ دماغ سے نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. سو وہ آپ کی پرفارمنس میں کو 50-60% رول اس کا ہے جی. ڈاکٹر صاحب ایک بات کی آپ نے ਝਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਹੈ پلیئر ਨੂੰ خراب کرنے ਦੇ ਵਿੱਚ, یا کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم دیکھا کہ بہت سے کوئی یار کر لو یار کچھ نہیں ہوگا، پلیئر بتا رہا تو مجھے درد ہو رہی، نہیں وہ کر لا یار، یہ عام روٹین ہے ہماری ابھی بھی کوئی بھی اسپورٹس ہو. تو کیا سمجھتے ہیں اس کا کتنا بڑا رول ہے پلیئرس کی انجری کو بڑھانے میں اور اس کو اس معاملے کو خراب کرنے میں؟ آپ صاحب ایک جملہ میں نے بارہا سنا ہے جو ہمارے کوچز ہیں، اور شیر بانو کچھ نہیں ہوتا. اب جتنا آپ کہتے جائیں گے نا پلیئر کو اتنا اس کے دماغ میں فیئر بڑھتا جائے گا. یہ کوئی نہیں سمجھتا. آپ اس کو روٹین میں تیار کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مائیں اگر تربیت یافتہ ہوں تو قوم تربیت یافتہ ہو جاتی، مائیں پڑھی لکھی ہوں تو بچے خود ہی پڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سپورٹس میں اگر کوچ پڑھا لکھا ہے تو آپ کو اچھی نرسری مل سکتی ہے، اچھا پلیئر مل سکتا ہے، اچھا انٹرنیشنل لیول کا ایتھلیٹ مل سکتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے کوچز پیشن کے بہا پہ یا اس بنا پہ کام کر رہے ہیں، ان کو ملتا کچھ نہیں ہے سر. آپ جب تک استاد کو، کوچ کو، ڈاکٹر کو اچھا معاوضہ نہیں دیتے، اس کی کنسنٹریشن نہیں اچھی ڈیولپ ہوگی، اور آپ کے پاس اسی طرح کے لوگ آئیں گے جو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بلیسنگ ہے. آپ کی سپورٹس تو چل رہی ہے نا جی، لیکن جس طرح انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کو میٹ نہیں کر سک رہے ہم. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کوچز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے، اور اس کی ٹریننگ وہ سپورٹس بورڈ کی ذمہ داری ہے، منسٹری کی ذمہ داری ہے، متعلقہ فیڈریشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہترین کوچز تیار کریں، ان کو انٹرنیشنل ایکسپوئر دیں، نئے نالج سے اپ ڈیٹ کریں. موسٹلی جو ہمارے کوچز ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے کوچز بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن یہاں پہ جو کوچز ہیں اویلیبل وہ کوئی 50-60% جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، وتھ سوری ٹو سے. ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. بڑی محنت کرنے والے لوگ ہیں، تھوڑی سی ڈائریکشن دے دیں گے تو آپ کی اگلی نرسری بہترین تیار ہو. بہت شکریہ آپ کا جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا جی ڈاکٹر صاحب کو کہ کیا وجوہات ہیں بنیادی طور پہ ہمارے کھلاڑیوں کی فٹنس مسائل کی اور ان کے انجریز ان کے ساتھ کیری کرتی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو اس حوالے سے مزید انفارمیشن بھی دیں گے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.